السلام علیکم. ہم نے جو ہے 19 آیات جو ہیں وہ کر لی تھی سورۃ مائدہ کی. تو وہ آپ جو ہے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے. اور آج جو ہے ہم آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تمہارے اوپر کی تھی، اذ جعل فیکم انبیاء جب تم میں سے جو ہے انبیاء کو بھیجا، وجعلکم ملوکا اور ان کو بادشاہت بھی دی، جس طرح داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور نہیں دیا تم میں، یعنی کہ آتاکم ما لم یوتی اور تم کو وہ کچھ دیا جو کہ تمام جہان والوں کو، مطلب کہ جتنے اس وقت کے لوگ تھے ان کو نہیں دیا گیا. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی زیادہ فضیلت کی تھی کہ ان کے اندر نبوت بھی بھیجی، ان میں رسول بھی بھیجے، انبیاء بھی بھیجے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، وہ بھی تو انہی کی نسل میں سے تھے نا، بنی اسرائیل کی طرف، وہ بھی تو انہی کی طرف بھیجے گئے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یعقوب. تو یہ سارے جو انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے. اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو نبوت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہے حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، جس طرح حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام. اور اس کے بعد جو ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنی زیادہ نعمتیں کی کہ جو تھے فرعون تھا مصر کا، اس سے بھی نجات دی تھی. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور بنی اسرائیل اس کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے تھے. اور جو فرعون ہے جو ہے وہ بیچ میں، وہ راستے کے بیچ میں ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بند کر دیا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی بھی جو ہے عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے جسم کو. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، من اور سلوہ ان کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب بھی ہم اس میں پڑھیں گے آگے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کو اتنی ساری نعمتیں دیں اور اس کے باوجود، لیکن ان کی اگر آپ مخالفت دیکھیں تو انہوں نے جو ہے اتنی زیادہ مخالفتیں کی. آپ وہ دیکھ لیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کے فرعون سے نجات دی تھی، لیکن انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ تم مانو گے یا نہیں مانو گے، تو پھر انہوں نے بعد میں انکار کر دیا. اس طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انبیاء کو یہ لوگ قتل کرتے رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا ہی دیا تھا اور ان پر طرح طرح کے الزام بھی لگائے. پھر انہوں نے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تب یہودیوں نے کتنی زیادہ تکلیف دی، تو انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہوئی ہیں. تو اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. یا قوم ادخلوا الارض مقدسہ، اب بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ تم نا ان کو کہا تھا کہ تم زمین میں داخل ہو جاؤ جو کہ پاک ہے. اس سے مراد فلسطین کی زمین تھی. ان کو کہا تھا کہ وہ جب یہ جب فرعون سے نجات دی تھی ان کو، بنی اسرائیل کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے اس زمین میں جاؤ جس کا نام ہے ارض مقدس، یعنی کہ پاک زمین. اللہ تی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو کیا خیال کرو، اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرمان روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، دیکھیں اللہ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے تمہارے لیے، ترددوا علی ادبارکم، تو تم اپنی پیٹھ پیچھے نہ، مطلب اپنی پیٹھ نہ دکھاؤ، مطلب یہ کہ پیچھا اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی پیروی کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. فتن قالبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان فیہا قوما جبارین، تو اب قالو تو انہوں نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بے شک اس کے اندر، یعنی کہ وہی جو مقدس ہم نے پڑھی نا مقدس ارض سے مراد یہ فلسطین تھا. یہاں پہ اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے.
یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کی سرزمین جو اس وقت سخت مشرک اور بدکار قوموں کے پاس تھی، تو بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ اے قوم اے موسیٰ انا فیہا بے شک اس میں قومن جبارین اس میں بڑی سخت قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم وہاں پہ ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا ہم نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود ہی نکل جائیں۔ اب دیکھیں کون نکلتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں سے نکل جائے، اتنی دیر سے وہ رہ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ جنگ کریں ان کے ساتھ۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ آگے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے کہ فَإِنَّ يَخْرُجُوا جب وہ نکل جائیں گے منہا وہاں سے اس شہر سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ تو ان میں سے دو لوگوں نے کہا، تو ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے، وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما تو راجولانی یہ دو راجولانی سے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رجل ہوتا ہے ایک مرد، راجولانی مطلب دو مرد۔ تو ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ راجولانی ان دو شخص نے کہا من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر نعمتیں بھی کی تھی، ادخلوا علیہم الباب تو ان دونوں نے کہا تھا اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم غالبون غلبہ پاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ کے اوپر فَتَوَكَّلُوا بھروسہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا وہاں پہ جاؤ تو پھر تم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو تمہارا ایمان بھی ہے تو تم اللہ کے اوپر توکل کرو اور داخل ہو جو دروازے سے، تم جب داخل ہو گے تو تم غالب پاؤ گے، غلبہ پاؤ گے۔ تو دیکھیں آگے سے وہ قوم کیا کہہ رہی ہے، قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ہم وہاں پہ نہیں داخل ہوں گے ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا۔ تو دیکھیں ذرا انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، ما داموا فیہا جب تک کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ذرا اس قوم کی آپ کے ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، لیکن وہ پھر بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ نہ چلے جائیں۔ تو بھئی ایسے تھوڑی کوئی قوم جاتی ہے۔ فَاذْهَبْ انت تو تم جاؤ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا انہوں نے، ان کی قوم نے کہا کہ تم جاؤ وَرَبُّكَ یہ اور تمہارا رب جائے، فَقَاتِلَا اور جنگ لڑو تم دونوں، اِنَّا ہَاؤْنَا ہم تو یہیں پہ قائدون بیٹھنے والے ہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھیں گے، تم اور تمہارا رب جائے جا کے جو ہے قتال کرے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي تو دیکھیں ان کی اس باتوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی و آخی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات پہ ہی اپنے بھائی کے اوپر۔ بھائی ان کا ہارون علیہ السلام تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املک نہیں اختیار رکھتا الا مگر نفسی اپنے نفس پر، واقعی اور اپنے بھائی کے، فَقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو ہمارے درمیان میں اور یہ جو فاسق نافرمان قوم ہے اس کے درمیان میں فاصلے ڈال دے، مجھے ان سے لگ کر دے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تنگ آ گئے تھے ان سے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً تو ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال جو ہے نا صحرا میں رکھا اس قوم کو جس کو فرعون سے نجات دی تھی۔ پھر وہ جو اگلی جو نسل تھی نا جو اس کھلے آسمان کے نیچے پلی تھی، جو غلامی سے آزاد پلی تھی، تو پھر اس نے جو ہے نا فلسطین کو آزاد کیا تھا۔ اس قوم سے وہ لڑے تھے، وہ مشرک قوم تھی، ان سے لڑے تھے اور پھر وہاں پہ جا کے آباد ہوئے تھے۔ قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة تو اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان کے لیے حرام کر دی تھی وہ زمین. یاتی ہوں نہ فی الارض، تو یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی تھی کہ 40 سال تک یہ پھر ہے نا اس صحرا کے اندر ہی رہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا رکوع ہو گیا، تو پھر باقی نیکسٹ جو ہے اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے. تھینک یو.